بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں کی تراویح کے تعلق سے بڑی غفلت پائی جاتی ہے۔ اکثر ہماری ماؤں اور بہنوں کو پتہ ہی نہیں کہ تراویح ہمارے لیے بھی ضروری ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس پر کچھ بات کی جائے۔ جس طریقے سے مردوں کے لیے تراویح ضروری اور سنت مؤکدہ ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی تراویح ضروری اور سنت مؤکدہ ہے۔ مرد حضرات مسجد میں تراویح ادا کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر پر تراویح الگ الگ، فردن فردن، اکیلے اکیلے، تنہا تنہا ادا کریں۔ بعض جگہ یہ ماحول بنتا چلا جا رہا ہے کہ عورتیں جماعت کے ساتھ تراویح ادا کرتی ہیں اور امام اپنے میں سے کسی کو بناتی ہیں۔ علماء نے ان کے لیے لکھا ہے کہ ان کے لیے جماعت سے تراویح ادا کرنا مکروہ ہے۔ کتاب المسائل یہ کتاب ہے، اس میں کسی حد تک یہ گنجائش دی گئی ہے کہ جو عورتیں حافظہ ہیں ان کے قرآن کے ضائع ہو جانے کی وجہ سے گنجائش ہے کہ وہ امام بن سکتی ہیں اور تراویح سنا سکتی ہیں، اور عام عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تنہا تنہا، اکیلے اکیلے تراویح کی نماز پڑھیں۔ اور تراویح کا طریقہ جیسے مرد حضرات پڑھتے ہیں ویسے عورتیں پڑھیں گی۔ مرد حضرات عشاء کی 4 رکعتیں فرض اور اس کے بعد 2 رکعتیں سنت اور اس کے بعد 2 رکعتیں نفل ادا کرنے کے بعد تراویح پڑھتے ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ عشاء کی 4 رکعتیں فرض ادا کرنے کے بعد اور اس کے بعد 2 رکعتیں سنت اور اس کے بعد 2 رکعتیں نفل ادا کرنے کے بعد تراویح پڑھیں۔ نیت کے بارے میں یہ ہے کہ دل میں نیت کر لی جائے کہ میں تراویح کی نماز پڑھنے جا رہی ہوں، لیکن زبان سے کہہ لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ نیت یہ ہے کہ نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز تراویح سنت واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ بعض عورتیں نیت کرنے میں رخ میرا کعبہ شریف کی طرف کہنے کے بجائے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف کہتی ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ رخ میرا کعبہ شریف کی طرف یہ کہا جائے نیت میں۔ پھر سن لیں، نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز تراویح سنت واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ کاندھوں تک اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں گی جیسے کہ دیگر نمازوں میں ہم اٹھاتے ہیں، کاندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گے۔ بعض عورتیں کانوں تک ہاتھ اٹھا لیتی ہیں، کانوں تک مرد اٹھائیں گے۔ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ صرف کاندھے تک ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھا کر نیت باندھ لیں۔ سینے پر داہنا ہاتھ اوپر رہے گا، بایاں ہاتھ اس کے نیچے رہے گا۔ پھر ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھ لینے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے، اور پوری کر لینے کے بعد سورہ فاتحہ کوئی سورت ملائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ ہمیں الم تر کیف فعل ربک سے سورہ ناس تک، قل اعوذ برب الناس تک، یہ 10 صورتیں یاد ہوں۔ یہ 10 صورتیں ہیں اور تراویح میں 20 رکعتیں ہوتی ہیں۔ ان 10 صورتوں کو 2 بار پڑھنے سے پوری تراویح ہماری مکمل ہو جائے گی۔ کہ عورتوں کو چاہیے کہ یہ 10 صورتیں یاد کر لیں۔ تو ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے، پھر اس کے بعد الم تر کیف فعل ربک پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہم رکوع کریں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ جس طریقے سے عام نمازوں کا رکوع ہے ایسے ہی تراویح کا بھی رکوع ہوگا۔ پھر ہم سجدے میں جائیں گے، جس طریقے سے عام نمازوں کا سجدہ ہوتا ہے ایسے ہی تراویح کا سجدہ ہوگا۔ 2 سجدے کرنے کے بعد ہم پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے ہماری پہلی رکعت پوری ہو جائے گی۔ پھر الحمد شریف پڑھیں گے۔ پہلی رکعت میں ہم نے الم تر کیف پڑھی تھی، اب دوسری رکعت میں لإیلاف قریش پڑھیں گے۔
اور پھر ہم رکوع کریں گے، رکوع کرنے کے بعد سجدہ کریں گے اور ہم التحیات کے لیے بیٹھ جائیں گے، پھر سلام پھیریں گے۔ اس طریقے سے ہماری یہ 2 رکعتیں ہو گئی۔ اب اس کے بعد ہم دوبارہ نیت باندھیں گے، تراویح 2 رکعتیں کر کے ہم پڑھیں گے، اور جس طریقے سے پہلی 2 رکعتوں کے لیے ہم نے نیت باندھی تھی اسی طریقے سے اس میں بھی ہم نیت باندھیں گے۔ نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز تراویح سنت واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ پھر ہم ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینے کے بعد سورۃ الفاتحہ، جس طریقے سے پہلی 2 رکعتوں میں ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی اسی طریقے سے ان 2 رکعتوں میں ہم سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ولا الضالین تک ہم سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ ہم نے پہلی 2 رکعتوں میں الم تری کیف اور لیلاف قریش پڑھی تھی، اب ان 2 رکعتوں میں ہم ارأیت الذی پڑھیں گے اور انا اعطینا پڑھیں گے۔ اس طریقے سے یہ 2 رکعتیں ہم پوری کر لیں گے۔ جب 2 رکعتیں یہ ہماری پوری ہو جائیں گی تو ٹوٹل ہماری نمازیں 4 رکعتیں ہو جائیں گی۔ 4 رکعتیں نمازیں پڑھ لینے کے بعد ہم تھوڑی دیر بیٹھیں گے۔ مرد حضرات بھی 4 رکعتیں تراویح پڑھ لینے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، اس میں چاہے ذکر کر لیں، چاہے دعا کر لیں، چاہے قرآن کی چھوٹی کوئی سورت پڑھ لیں یا درود شریف پڑھ لیں، کچھ بھی ہم اس میں پڑھ سکتے ہیں، یا کہیں تراویح کی دعا لکھی ہوتی ہے، اصلاً وہ تراویح کی دعا نہیں ہے، خاص مخصوص نہیں ہے، مخصوص کر کے ہم نہ پڑھیں، ایسے پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم اس تھوڑی دیر کے وقفے میں کچھ بھی ذکر وغیرہ کر لیں، پھر اس کے بعد جس طریقے سے ہم نے یہ 4 رکعتیں ادا کی ہیں ایسے ہی ہم 4 رکعتیں اور پڑھیں گے، پھر تھوڑی دیر بیٹھیں گے، پھر اس طریقے سے 4 رکعتیں ادا کریں گے، پھر تھوڑی دیر بیٹھیں گے، پھر 4 رکعتیں ادا کریں گے، پھر تھوڑی دیر بیٹھیں گے۔ اس طریقے سے ہم 20 رکعتوں میں کل 5 بار ہم بیٹھیں گے، اور ان 5 بار میں ہم ذکر، دعا، قرآن کی چھوٹی کوئی سورت یا درود شریف وغیرہ ہم پڑھ لیں گے۔ ہماری یہ 20 رکعتیں اب تراویح مکمل ہو گئی ہیں۔ مرد حضرات تراویح مکمل کر لینے کے بعد وطر پڑھتے ہیں، امام صاحب وطر ان کو پڑھاتے ہیں، عورتیں تو فردن فردن اور اکیلے اکیلے نماز پڑھتی ہیں، وہ وطر بھی اکیلے ہی پڑھیں گی۔ تو جس طریقے سے عام دنوں میں وطر پڑھتی ہیں اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں عورتیں وطر پڑھیں گی۔ وطر پڑھ لینے کے بعد جو 2 رکعتیں نفل بچی ہیں ان کو پڑھ لیں گے۔ ہماری عشاء کی نماز اور وطر اب مکمل ہو چکی ہے۔ یہ پورا طریقہ ہے۔ ہماری ماؤں اور بہنوں کو چاہیے کہ یہ طریقہ سیکھیں، سیکھ کر کے رمضان کے مقدس مہینے میں، مغفرت والے مہینے میں، رحمت والے مہینے میں، برکت والے مہینے میں ہم تراویح کی نمازیں ادا کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان میں اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور ثواب کی امید میں تراویح کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تراویح کی نماز کی پابندی کریں اور اپنی بیٹیوں کو بھی تراویح پڑھنے کی ترغیب کریں اور انہیں حکم دیں کہ وہ گھر میں تنہا اکیلے تراویح کی نماز پڑھیں۔